ایک موضوع اور جو مناسب ہے اس کو بیان کرنا کہ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے پہ گیا ہے اور اس کے اپنے بقول کامیاب دورہ کر کے آیا، اور انڈین میڈیا کے مطابق بہت ہی کامیاب دورہ، یعنی امریکہ ہندوستان دوستی بڑی پختہ اور مضبوط ہو گئی ہے۔ امریکیوں نے بھی بھرپور استقبال کیا ہے، معاہدے کیے ہیں اور بہت سارے بیانات اور اعلامیے جاری کیے ہیں، لیکن اس کے حاشیے میں بھی کچھ مسائل اٹھے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے اہم مسئلہ مودی اور امریکی صدر بائیڈن کا مشترکہ بیانیہ ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ دہشت گردی کنٹرول کریں، آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور یہ بیانیہ مذمت کیا گیا، اس کو عام دنیا نے بھی اس کی مذمت کی اور پاکستان سے بھی اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہوئی، بس رسم مذمت ادا کی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر نہ ہماری اسمبلی میں دونوں ملکوں کی مذمت میں کوئی بل پیش ہوا ہے، نہ پاس ہوا ہے، نہ اور فورم جہاں پر یہ بات ہوتی ہے۔ وزارت خارجہ نے ترجمان نے ایک بیان جاری کر دیا، مختصر سی میڈیا میں خبر آ گئی ہے، لیکن رسمی طور پر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، اور یہ بہت خطرناک بیانیہ ہیں۔ ہندوستان عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے میں مصروف ہے اور کافی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس نے عالمی اداروں کا دباؤ پاکستان پہ شدید طریقے سے بڑھایا ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جو درگت بنائی ہے، جو سختی کی ہے پاکستان کے اوپر، اس کے پیچھے بھارت اور امریکہ دوستی شامل ہے، اور اسی طرح ایف اے ٹی ایف کے ذریعے سے پاکستان کو جو تکلیف پہنچائی گئی ہے وہ بھی بھارت کی ماں پر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر پیچھے بھارت فعال سفارتکاری کے ذریعے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اور بھارت یہ چیز ختم نہیں ہونے دیتا پاکستان سے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، دہشت گردوں کی مدد کرتا ہے۔ بائیں کے عالمی اداروں کے کہنے پر پاکستان نے وہ کام کیے ہیں جو پوری دنیا میں شاید کوئی حکومت اور کوئی ملک اپنے سرزمین، اپنے عوام، اپنے لوگوں کے خلاف نہیں کرتی، جیسے مدارس کے بارے میں جو ایکٹ بنوائے گئے ہیں، وقف املاک کے بارے میں جو ایکٹ بنوائے گئے ہیں، اسی طرح دیگر تنظیموں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں، افراد کے بارے میں جو ایکٹ بنے ہیں اور جو سزائیں ہوئی ہیں، جو مقدمات چلے ہیں، یہ سب بیرونی دباؤ پر ہوا ہے۔ اس بیرونی دباؤ کے پیچھے بھارت کا سب سے بڑا عمدہ کردار رہا ہے، اور امریکہ جو بظاہر پاکستان دوست سمجھا جاتا تھا، اب الحمدللہ کسی حد تک یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ کبھی پاکستان کا دوست نہیں تھا، بلکہ مسلمانوں کا سرے سے کبھی دوست نہیں تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ یہ بات ابھی آہستہ آہستہ دنیا کو کھل کے واضح ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ چونکہ طاقت ہے، بائیں کے دوست نہیں ہے، لیکن مجبوری کے تحت اقتدار اس کے ذریعے سے مسلمان اپنا قائم کرتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں۔ امریکہ نے شروع سے ہی یہ اعلان کیا تھا، افغانستان میں جو کچھ امریکہ نے گندگی ڈالی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا ہے، یعنی طالبان کو لانا افغانستان میں اور باقی طبقات سارے افغانستان میں کل عدم قرار دینا، یہ امریکہ کا کام ہے۔ امریکہ نے مذاکرات کیے ہیں طالبان کے ساتھ اور معاہدے کیے ہیں اور خود انخلا کیا ہے، اور انخلا کر کے پھر کہا کہ یہ پاکستان کی مدد سے ہوا ہے، طالبان پاکستان کی مدد سے افغانستان میں آئی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اپنی کانگریس میں یہ بل پیش کیا ہے کہ جس نے افغانستان میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے انہیں ضرور سزا دیں گے۔ یہ باقاعدہ بل ہے امریکی کانگریس کے اندر، اور اس سزا کے فہرست میں سب سے پہلے پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے کہ افغانستان میں پاکستان نے امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اور وہ سزا امریکی مسلسل پاکستان کو دینے میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں تدریجاً اپنے اپنے انداز سے۔ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ اسی سزا کا حصہ ہے
کہ امریکہ نے پاکستان میں ایسے سیاستدانوں کی حمایت کی کہ جو ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، فوج کو کمزور کر رہے ہیں، معیشت تباہ کر رہے ہیں، عوام کو سختی میں مبتلا کیا ہوا ہے، نفرت جنہوں نے ملک پورے میں پھیلا دی ہے، خانہ جنگی کا ماحول بنایا ہے، ان سب کے پیچھے امریکہ ہے، اور آج تو ثبوت بھی سب کو مل گئے ہیں۔ یہ اسی سزا کا حصہ ہے۔ ظلم خلیل زاد جو آ کر پاکستان میں کر رہا ہے اور جو اس کا نقشہ ہے، یہ اسی سزا کا حصہ ہے۔ عالمی معیشت، عالمی اداروں کا دباؤ پاکستان کی معیشت پر، یہ بھی اسی سزا کا حصہ ہے۔ اور بھارت جو پاکستان کا دشمن ہے، امریکہ اس دشمنی سے فائدہ اٹھا کر بھارت کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔